درختوں میں پھل لگے دکھائی دے رہے ہیں، سارے باغ ہرے بھرے دکھائی دے رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ میرا باپ بیمار رہتا تھا، لیکن آج سویرے جب میں سو کر کے اٹھا تو میرا باپ بغیر دوا کے اچھا ہو گیا ہے۔ ایک مالدار بول پڑتا ہے، روزانہ بھکاریوں کی لائن ہمارے دروازے پر لگی رہا کرتی تھی، لیکن آج کوئی بھکاری ہمارے دروازے پر آیا نہیں ہے۔ یہ انقلاب کیسے برپا ہوا ہے؟ تب تک حرم شریف کے اندر سے مکے کا ایک رئیس اور باہر آ گیا۔ اس نے کہا کہ رئیسان مکہ، کہاں تجارت کرنے کے لیے چلنے کے لیے میٹنگ بن رہی ہے؟ اس لیے کہ مکے کے لوگ جب کہیں تجارت کے لیے جاتے تھے تو حرم شریف کے سامنے سارے لوگ اکٹھا ہوتے تھے اور طے کرتے تھے، باتیں کرتے تھے کہ حرم میں کہ مکہ کہ شام میں جانا ہے، کہ یمن میں تجارت کے لیے جانا ہے، اس لیے کہ یہی دونوں ملک قریب تھے، شام بھی قریب تھا اور یمن بھی قریب تھا۔ اس نے سوچا کہ یہ سارے لوگ تجارت کرنے کے لیے، کمانے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، پوچھ لیا چلنے کا پلان کب بن رہا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ سردار مکہ، تمہیں خبر نہیں ہے کیا تم انقلاب کا احساس نہیں کر رہے ہو؟ کیا تمہیں بھینی بھینی خوشبو نہیں مہک رہی ہے؟ کیا تمہیں حرم شریف کے اندر سے خوشبو نہیں آ رہی ہے؟ اس نے کہا یہ ساری چیزوں کو میں دیکھ رہا ہوں اور ساری چیز کا میں انقلاب کا احساس بھی کر رہا ہوں، لیکن اگر میں جو دیکھ کر کے آیا ہوں اگر بتاؤں گا تو تعجب کرنے لگو گے۔ لوگوں نے کہا کہ تو نے کیا دیکھا ہے؟ کہا کہ ابھی میں حرم میں داخل ہو کر کے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے گیا تھا۔ جب میں طواف کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ میرے جتنے خدا ہے سارے منہ کے بل گرے پڑے ہوئے ہیں، اور اے لوگوں ہم نے یہ دیکھا کہ سردار قریش حضرت عبد المطلب اپنی گود میں بڑا حسین و جمیل بچہ لے کر کے خانہ کعبہ کی طرف آ رہے تھے۔ یقین مانو اے رئیسان مکہ، آج تک اتنا حسین و جمیل بچہ میں نے اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھا ہے، میں نے اپنے ماتھے کی نگاہ سے نہیں دیکھا ہے۔ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مکہ میں کسی خاندان میں، کسی قبیلے میں اتنا حسین و جمیل بچہ کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے، کسی ماں نے ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ رئیسان مکہ، میں مڑ مڑ کر کے دیکھتا رہا اور میں فیصلہ نہ کر سکا کہ سردار قریش حضرت عبد المطلب کعبے کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ کعبہ عبد المطلب کی طرف جھکا چلا آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ترجمانی 14ویں صدی کے مجدد اعظم امام احمد رضا خان جب اس حدیث کو پڑھتے ہیں تو پڑھنے کے بعد میں ایک شعر میں جواب دیتے ہیں جو آج مسجدوں سے پکارا جاتا ہے اور صبح صبح سلام میں پڑھا جاتا ہے کہ جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سبحان اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ نبی کی پیدائش ہوئی ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، وقت ختم ہوا، سرکار پیدا ہوئے ہیں، کعبہ جھکا ہے، پھر بیان کو انشاءاللہ یہیں سے کیا جائے گا۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ رہے گا، سرکار کی پیدائش سے لے کر کے انشاءاللہ میں اپنے مطالعے کے وسعت کے مطابق بیان کروں گا اور یہیں سے پھر بیان کو کروں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو نبی سے محبت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ،